اچھا عقیل بھائی، ایک جو بہت سینسیٹیو جو کوشچن ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے سندھ کے اندر آپ نے کام کیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو آپ نے مجھے پرسنٹیج بتائی وہ کتنی آپ نے بتائی تھی کہ کتنے بچے تھے، کتنے پرسنٹ بچے جب آپ کا رزلٹ آیا اس سارے وہ سیمپلس کا جو آپ نے سروے کیا تھا، اور کتنے بچے تھے جو اس قابل تھے کہ وہ ان یعنی دوسری جماعت کی اور پہلی جماعت کی جو سوالات تھے ان کے انہوں نے جوابات دیے، وہ کتنا پرسنٹ آپ نے مجھے بتایا تھا؟ وہ 10% سے بھی کم تھا. ایگزیکٹلی 10% مجھے فگر سے یاد بھی نہیں ہے کم مگر تھا. وہ سے بھی کم تھا. تو اگر بھائی یہ اس میں کیونکہ یقیناً ہماری تعلق ہے، ہم جہاں ہیں کراچی بھی از اے پارٹ آف سندھ، تو اس کو دیکھ کر تھوڑا سا کچھ افسوس نہیں ہوا کہ یہاں کیا بالکل. وجہ ہے کہ یہاں تعلیم کا یہ معیار ہے اور ہمارے جو اسٹیٹس یعنی اسٹیٹسٹکس جو ہیں جو گورنمنٹ شو کر رہی ہوتی ہے کہ اتنا انہوں نے خرچ کر دیا، تو اس کے ریزلٹس جو بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو نہیں ہیں، اور جب آپ نے تو ایک اس کی ریسرچ ورک کی ہے، تو یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے. بہت مایوس کن بات ہے یہ. گورنمنٹ اسکولس میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح نوکریاں بانٹی گئی ہیں، مطلب جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی اس کو ٹیچری مل جاتی ہے کہ چلو یار اس کو کچھ کام نہیں آتا، اس کو ٹیچر بھرتی کر دیتے ہیں. آخر میں سب کو یہی حل جا کے نکلتا ہے کہ اس کو یہ تو اس محکمے کے لائق بھی نہیں ہے، اس محکمے کے لائق بھی نہیں ہے، چلو یار آؤ تمہیں جو ہے نا ٹیچری دے دیتے ہیں کسی گورنمنٹ اسکول کا، ہاں، پرائمری ٹیچر ٹیچنگ پی کی ایس ٹی جاب. کے ایس ٹی ٹیچنگ کی جاب دے دی جاتی ہے. اب وہ جو جس طرح کی بھرتیاں اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ کیا پڑھائیں گے، کیا تعلیم دیں گے. تو اس وجہ سے اب دوہرا معیار جو تعلیمی معیار ہمارا ہو گیا کہ ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ بیکن ہاؤس اور کیمبرج سسٹم چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے یہ سرکاری اسکول ہے. تو وہ بچے کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے، اس لیول پر آ ہی نہیں سکتے کہ ان کے پاس وہ سہولیات بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں وہ کو پہنچ سکیں گے. بہت برا حال ہے گورنمنٹ اسکولس کا. اور یہ تو میرے خیال میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے، حالانکہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے جو اساتذہ ہیں ان کا میرے خیال میں ہاں، جو پیئنگ اسکیل ہے وہ بھی اچھا ہے شاید وہ بہت ابھی اچھا ہے. ہاں وہ بہت اس کے اچھا ہے. مقابلے میں. تو مطلب پرائیویٹ اسکولس میں پرائیویٹ بالکل اسکول پیسے کے، نہیں ملتے ہاں ٹیچرس پرائیویٹ کو. اسکول کے 5 سے 6 اچھے پرائیویٹ اسکولس کے 5 سے 6 ٹیچرز کی تنخواہ ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر گورنمنٹ کا اٹھاتا ہے. مطلب ایک 20-25 ہزار تنخواہ ہوگی ایک پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر کی، بہت اچھی، جسے اور بہت اچھا آپ بہت اچھی کہتے ہیں. تنخواہ کہا جائے گا. بالکل. اور وہی ایک گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کی جس کی 5-6 سال کی سروس، 7 سال کی سروس ہوگی تو اس کی 80,000 1 لاکھ تنخواہ او ہے. ہو اچھا اتنا فرق ہے. اتنا فرق ہے جی. جو تو نیا اس بھرتی ہوتا ہے وہ 40-45 ہزار پہ جو نیولی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. یہ آپ بالکل وثوق سے کہہ رہے ہیں. جی 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 ہاں جی ہاں. یار یہ تو بہت زیادہ. تو اس کے بعد ہاں ریزلٹس یہ ہیں کہ ہمارے اس کے بچے یا بعد ہمارے. رزلٹ، ہاں تو اس کے عقیل بعد بھائی ہمارے اس کا جو ہے کوئی حل آپ کے ذہن میں آیا کہ کیا کریں؟ تو یہ اچھا ایک بات جو ہماری انٹرپٹ ہو گئی تھی کہ پھر یو ایس ایڈ والوں نے ان کو ٹرین کیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ان کے ریزلٹس آئے، کچھ بہتر ہوئے کچھ؟ نہیں، ان کے ریزلٹس ابھی نہیں آئے. ان کے ریزلٹس ابھی آنا. ٹیچرس کی جو 3 سال کا پروگرام دیا گیا تھا ٹیچرس کو، اگر اس بھائی کو آواز ختم آپ کی کیا تھوڑی سی جائے گا. آواز تین آواز سال آواز کا 3 سال کا پروگرام تھا ٹیچرس کے لیے کہ ان کو یہ ٹریننگز دی جائیں گی. اچھا تو وہ 3 سال جو اخیر بھائی معذرت، یہ جی جو جی ٹریننگ دی جا رہی تھی یہ یو ایس ایڈ والے دے رہے تھے یا گورنمنٹ آف پاکستان جی ہاں، یہ یو دے ایس رہی ایڈ، تھی؟ جی ہاں، نہیں یہ یو ایس ایڈ کی طرف سے ٹریننگ تھی. یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا؟ نہیں، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی حصہ نہیں تھا. یہ یو ایس ایڈ کی طرف سے گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز، ہاں گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ایسے تھی کہ گورنمنٹ نے اپنے ٹیچرز کو باؤنڈ کیا ہوا تھا کہ آپ یہ ٹریننگ
کا حصہ بنیں گے اور یہ کورسز جو یہ لوگ یو ایس ایڈ والے کروا رہے ہیں آپ اس کا حصہ بنیں گے اور یہ ٹریننگس لیں گے. تو کیونکہ ویسے تو کوئی گورنمنٹ ٹیچر جو ہے نا وہ پابند نہیں بنے گا جب تک کہ اس کو آفیشلی لیٹر نہ ملے کہ آپ باؤنڈ ہیں یہ ٹریننگ کرنے کے. تو یہ اتنی ایفیلیشن ضرور تھی گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو یہ تو بہت ہی مثلا میں تو صرف اس اسٹینڈرڈ کو دیکھ رہا تھا جو ہمارے سامنے ریزلٹس آتے ہیں, لیکن جو اندر حقیقت ہے جو ہیں وہ تو اچھا. اور جو ہے ہمارا جو بجٹ ہے, جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, اور اس ہاں میں عموماً جیسے میرا بھی انٹیریئر میں جانا ہوتا ہے, اور عموماً ہم یہاں سے ٹریول کرتے ہیں بائی روڈ, تو آپ اسلام آباد وغیرہ لاہور وغیرہ, تو آپ یقین مانیں کہ صبح کے وقت اگر آپ سندھ میں سے گزر رہے ہوں یا آپ پنجاب میں سے گزر رہے ہوں تو بہت زبردست فرق ہوتا ہے. آپ جیسے ہی صادق آباد یعنی اوباڑو جو ہے جیسے ہی کراس کرتے ہیں تو آپ کو صبح ہی صبح بچے جو ہیں وہ سڑک کے کنارے آپ کو وہ یونیفارمز کے اندر آپ کو اسکول جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا سندھ کے اندر جیسے ہی آپ اوباڑو سے مطلب پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, آپ یقین مانیں کہ ایسا کوئی الا ماشاء اللہ کوئی آپ کو بچے نظر آئیں گے, لیکن ان کا بھی بہت عجیب سا بیچاروں کا حال ہوتا ہے. تو یہ ہماری مثلا گورنمنٹ آف سندھ کو اس بارے میں انہوں نے کوئی اقدام یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا صرف یہ اپنے لوگوں نہیں کو یہ اپائنٹ کر کے صرف ان کو تنخواہیں دینا ہی ان کا سب سے بڑی خدمت ہے؟ یہ تو جو آپ نے چیز بتائی نا یہ ہے پرائرٹیز کہ ہمارے پاس پرائرٹی کیا ہے. اب پنجاب میں کم سے کم اتنی پرائرٹی تو ہے کہ اس کو میٹرک پاس کرانا ہے اور کچھ نہیں اس کو بالکل فوج میں لگا دینا ہے. ہمارے پاس بالکل تو وہ پرائرٹی بھی نہیں ہے کہ اس کو کم سے کم بچے کو اتنا وہ کیا جائے کہ یہ میٹرک تک پڑھے, اس کے بعد پھر صحیح آگے وہ ٹھیک ہے ہائر ایجوکیشن تو جو ہے نا وہ ہر کوئی نہیں کرتا, مگر میٹرک صحیح تک ہے. کی تعلیم تک کی پرائرٹی پنجاب میں سندھ سے زیادہ ہے. پنجاب کے لوگ جو ہے وہ کم سے کم اس بچے کو میٹرک تک پڑھانے کا سوچتے ہیں کہ اس کے بعد چلو کچھ نہیں کرے گا نا اس کو فوج میں ڈال دیں گے, فوج میں چلا جائے گا, مگر ہمارے پاس وہ پرائرٹی بھی نہیں ہے. ہمیں بس وہ اور اس وقت میں کے پی کے جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہت اس کا معیار اوپر گیا ہے. ہمارے ان تینوں میں ہاں بالکل. بلوچستان کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ وہاں ہاں تو بہت ریسورسز کا معاملہ ہے. تو کے پی کے میرے خیال میں اس وقت اور بھی زیادہ اوپر ان کا فوکس رہا ہے ایجوکیشن پر. ہاں کے پی کے کا واقعی اگر ہم تینوں صوبوں کا موازنہ کریں سندھ پنجاب اور کے پی کے کا تو ٹھیک ہے کے پی کے کی پاپولیشن کم ہے, مگر وہ جتنے بھی ہیں اگر وہ اس لیول پر آ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں جو یونیورسٹی میں انرولمنٹ کے حساب سے, تو وہ بالکل ریشو جو ہے وہ سندھ اور پنجاب سے زیادہ بنتا ہے پنجاب پاپولیشن سے کے زیادہ فرق سے. پاپولیشن کے اعتبار سے. جی. تو بھائی یہ آپ نے بڑی مثلا افسوس کی بات جو ہے, مثلا مجھے تو سن کر افسوس ہوا, اور مجھے اس پر اور بھی افسوس ہوا کہ اس کو جو صحیح کرنے کے معاملات ہیں وہ یو ایس ایڈ والے سوچ رہے ہیں. یعنی ہمیں اس ہاں کو سوچنا چاہیے تھا, وہ یو ایس ایڈ والے سوچ رہے ہیں, اور اب ان کے پیچھے بھی میرے خیال میں ایک جو نعرہ ہے کہ وہ مقاصد ہوں گے فلاں کے اور یہ ہوں گے. تو یہ بھی آپ نے لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا. اچھا یہ میں نے سنا تھا کہ یہ اسکولز وغیرہ میں بھی کچھ ایسا کرتے تھے کہ اس کو رینوویشن کا بھی اس کا کچھ کام ہاں کرتے تھے کہ ہاں اپ گریڈیشن اسکولس کی بہت کی ہے انہوں نے, کافی اسکولس میں جہاں پر وہ اپنی بجٹنگ کے حساب سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں ویئر اینڈ ٹیئر کی ضرورت ہے تو وہ کرواتے ہیں, کہیں اگر اسکول کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو اس کو پورا ڈیمولش کر کے بھی دوبارہ انہوں نے کافی اور بہت سے ماڈل اسکولس انہوں نے بنائے ہیں پورے سندھ میں. مطلب میں نے جو خود اچھا دیکھے ہیں وہ دادو کے اندر اسکولس دیکھے ہیں یو ایس ایڈ کے بنے ہوئے, خیر پور کے اندر دیکھے ہیں اور جیکو آباد کے اندر دیکھے ہیں, تو ان اوہ تھر پارکر کے اندر دیکھے ہیں جہاں پر یو ایس ایڈ نے جو ہے وہ ماڈل اسکولس بنائے جس میں پرائمری سے لے کر میٹرک تک کی تعلیم دی جاتی ہے. زبردست. اور ان میں یہ بجلی وغیرہ کا بھی مجھے شاید کس نے بتایا تھا کہ ہاں سولر سسٹم جی وغیرہ ہاں بھی. ہاں اسکولوں میں تو سب سے بیسٹ ٹائمنگ ہوتی ہے وہ
दिन में होते हैं स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर और बिल्कुल, ये 2 बजे तक। 12:30 तक, बिल्कुल। तो उसमें तो सोलर बिना और सस्ता यूँ पड़ जाता है कि आपको बैटरीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट बस सोलर प्लेट्स लगाएँ और बिल्कुल। अपनी ज़रूरियात स्कूल टाइम जो है ना, वो उसमें सूरज की रोशनी होती है, आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये इन्होंने अच्छा, तमाम जितने भी उनके स्कूल हैं, उन सबको सोलर स्कूल बनाया हुआ है। सही। अच्छा अखिल भाई, कभी आपके ज़हन में ये आया कि ये क्यों इसमें इनका इंटरेस्ट है? ये क्या इनसे इनको कोई इन फ्यूचर कोई इससे कुछ ये मफादात की जैसे हम बात करते हैं कि, नहीं, या ये ये इनका कोई बजट होता है जो इनका इन्हें बजट स्पेंड होता करना है। ही होता है? ये थर्ड वर्ल्ड के लिए इनका बजट होता है, ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है, और भी सही, कंट्रीज़ के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो भी हैं, उन सब के लिए इनका ये मख्तस किया हुआ बजट होता है। जैसे जिसको वो अ, यूनिसेफ के थ्रू खर्च करते हैं, ठीक है? सही, और इसी तरह से वो यूएसएड के थ्रू जो है वो तालीम की बिना पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे खर्च करते हैं। हेल्थ पे और खर्च करते तो ये उनका जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए बजटिंग होती है, और जिसके बिना पर ही वो खर्च होता है। हैं। बस आपको कोई ऐसा नहीं लगा कि उसके पीछे कोई उनका कोई ऐसा खुफिया कोई वो हो, और या ऐसी कोई बात? क्योंकि हम हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना, जैसे कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, या कुछ हमें हाँ। मुस्तकबिल में हमें कुछ कर देंगे, बस इस हुँ। किस्म की बातें हो रही होती हैं। बहरहाल अखिल भाई, आपसे ये हमारा 1-2 सेशन और रहेंगे, जी, इसको जी। हम फिर एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और फिर आपके पास आते हैं। ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।